السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ درود پاک سے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاء اللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہم 5ویں رکوع سے پڑھ رہے ہیں، جو کہ 14ویں رکوع تک جاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مکمل جو تفصیل ہے ان آیات میں بیان فرمائی، اور ان کے ذکر کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ اس رکوع پر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو کہ، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، زمانے والوں پر۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اس آیت سے ہے، واتقو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نہ بدلہ بنے گا، نفسن، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص سے، شیئا، کچھ، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعها، اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ 122 آیات ہم سورۃ البقرہ کی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ 122 سے آج ہم نے شروع کیا۔ یقیناً آپ لوگ اس کے معنی و مفاہیم کو یاد کرتے ہوں گے، اور قرآن کریم کے کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ وہ بار بار جب دہرائے جاتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ان کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا۔ اور بہت سارے ہوتے ہیں، کہیں پر من ہے، کہیں پر ما ہے، کہیں پر علا ہے، کہیں پر انی ہے، کہیں پر انا ہے، کہیں پر فی ہے، کہیں پر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو گزشتہ کچھ اسباق میں بتایا بھی تھا کہ عربک جو لینگویج ہے اس میں اردو کے الفاظ کی بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ جو ہم اردو میں الفاظ بولتے ہیں، کیونکہ اردو زبان لشکری زبان ہے، ڈفرینٹ لینگویجز کے الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو عربک کے بھی الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو گویا ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جو الفاظ ہم عام روٹین میں جو اردو بولنے والے ہیں وہ بولتے ہیں،
تو قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. تو پوری کوشش کریں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ آپ نیا ضرور سیکھیں اور ترجمے کو یاد کریں تاکہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں اس پر کس طریقے کے ساتھ عمل کرنا ہے. جب تک ایک چیز کا مطلب نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے، عمل کیسے کریں گے؟ اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تلاوت قرآن، اس کا حق کیا ہے. تو تلاوت قرآن میں الفاظ کو پڑھنا، ان کی ادائیگی کو درست کرنا، اس کے ساتھ معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا، اور تیسرا درجہ عمل کا ہے. تو پہلے دو پر بھی فوکس کریں، اور تیسرا تو لازمی ہے کہ اگر تیسرا نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں 5ویں رکوع سے جو ذکر شروع ہوا تھا وہ 14ویں رکوع تک پہنچا، اور یہاں پر بھی اللہ پھر اسی آیت اسی انداز میں مخاطب فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے اولاد یعقوب. اب اولاد یعقوب آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہے. بنی بیٹے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب. اللہ مخاطب کر رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، بڑی نعمتوں سے میں نے نوازا، اور اس وقت کی جتنی بھی اقوام تھی ان پر تم سب کو فضیلت دی. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا. مگر کیا ہوا؟ بے شمار اخلاقی بیماریاں ان میں پیدا ہو چکی تھی، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل نہیں رہے. ان کے پیچھے کوئی نہیں چل سکتا، ان کے تو اپنے طریقے ہی غلط ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہدایت کر دی، جو کہ ابتدا میں بھی کی تھی کہ کیا کرو، واتقوا، ڈرو. کس سے ڈرو؟ یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہیں بن سکے گا. دنیا میں لوگوں کی آڑ لے کر، دوستوں کے کہنے پر ہم برائیاں کر بیٹھتے ہیں، ہم غلط راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اس دوستی کے نشے میں بھول جاتے ہیں اسلام، بھول جاتے ہیں اسلامی تعلیمات. اور کیا ہے؟ خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ خیر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اپنا کوئی بھی کام کرو تو ڈرو اس دن سے. بالخصوص تو وارننگ بنی اسرائیل کو دی، لیکن قرآن کریم کتاب ہدایت ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو بھی ڈرنا ہے. ہماری جگہ جو میں نے یا آپ نے گناہ کیا، کوئی دوسرا بندہ آ کر اس کی سزا نہیں بھگتے گا. فرمایا کوئی بندہ تمہاری جگہ نہیں آئے گا. اپنی خباثتوں سے، اپنے غلط کاموں سے، اپنی غیبتوں سے، اپنی اخلاقی برائیوں سے، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے جو حق مار رہے ہوں ان سے باز آ جاؤ. اس دن کوئی کسی کی کام نہ آئے گا، کوئی بندہ آ کر آپ کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ولا یقبل منها عدل، کسی سے معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی پیسہ ہے، کچھ لے دے کر معاملہ رفع کر دیتے ہیں. کہا وہاں پر کس کو دو گے؟ کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. نہ آپ کو گناہ پر ابھارنے والا آپ کی جگہ آ کر سزا بھگتے گا، بلکہ جو کلوز ریلیشنز ہیں، شوہر بیوی کے پاس جائے گا، دے دو. بیوی شوہر کے پاس جائے گی، دے دو. ماں باپ اولاد کے پاس جائیں گے، ایک نیکی دے دو. اولاد ماں باپ کے پاس جائے گی، بڑے کلوز ریلیشن ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے نیکی مانگیں گے. لیکن ہر کوئی انکار کر دے گا، نفسی نفسی، میری جان، بس اپنی جان کی پرواہ ہوگی. تو کچھ نہ کیا ہوگا، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر دیا، تو آپ کی جگہ پر کوئی شخص نہیں آ رہا، آپ کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دے رہا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین اور زمین کے برابر سونا اور مال کو فدیہ کر دے.
کہ آج اللہ کے عذاب سے بچ سکے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اور فرمایا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سفارش نفع نہیں دے گی. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو کافر ہیں. مسلمانوں کو سفارش فائدہ دے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو آ، کسی اعلیٰ نسب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو. تو دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو طوفان نوح میں ڈوب گیا، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو تباہ کر دی گئی. تو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھے بندہ اور کام اچھے نہ ہوں، کام کافروں والے ہوں، کام مشرکین والے ہوں، ان کی مشابہت ہو، کھانا پینا اٹھنا پہناوا عادات ان جیسی ہوں، اللہ اور دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، انسان ان کا مذاق اڑا رہا ہو، پھر وہ کیسا مسلمان رہے گا؟ تو پھر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی وہاں پر آ کر. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، مسلم شریف میں ہے کہ من بطأ به عمله لم يسع به نسبه، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اس سے آگے نہیں کر سکے گا. کام اچھے کیے ہی نہیں، پوری زندگی اللہ کا نام نہیں لیا، پوری زندگی اسلام کے مطابق نہیں بسر کی، جانتے بوجھتے ماں باپ سامنے تھے، ان کے طرز عمل سامنے تھا لیکن عمل نہیں کیا. تو آپ یا میں یہ سوچنے کی سفارش ہوگی بس بخشے بخشوائے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اس زعم باطل سے ہمیں باہر آنا ہے. اللہ نے فرمایا سفارش کو فائدہ نہیں دے گی. جن کے لیے اللہ اجازت دے گا ہاں وہاں پر جس کو اجازت دے گا سفارش فائدہ دے گی، لیکن کافروں کو نہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی مدد کی جائے گی. لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کی طرف جانے کی، انہیں اچھے اور صحیح معنوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے حقوق و ذمہ داریاں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نہیں کریں گے خیال تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. آگے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی خلیل اللہ کا لقب ایسے حاصل نہیں کر لیا، آزمائے گئے، پرکھے گئے، اور جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی تڑپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آزمائے گئے اللہ کی راہ میں. مقام ایسے نہیں ملتا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنْ، بس وہ پوری کر دی، وہ اس پر پورے اترے. یہ ہوتا ہے وہ مقام کہ جس پر پھر جب بندہ پورا اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اور مشرکین یہود و نصارہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا پیروکار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا ان کو پڑھ کے بتائیے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں اللہ نے کیسے کیسے آزمایا، کیسے کیسے پرکھا، کیسے ان کی آزمائش ہوئی، اور وہ کیسے پورے اترے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا اور سب کو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور انعامات بھی عطا فرمائے. قال، اس نے فرمایا انی جاعلک، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کا اماما، امام. قال، فرمایا عرض کی ومن ذریتی،
والدین کو ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی کوشچن کیا میری اولاد کو بھی. قال، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو. بہت غور سے سننے والی آیت. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابتلا کسے کہتے ہیں. یہ ابتلا کیا ہوتی ہے؟ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، پرکھنا، جانچنا، چیک کرنا. تو گویا ابراہیم خلیل اللہ کی بزرگی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، ان کی ابتلا کی. یعنی جنہوں نے تکالیف پر تکالیف برداشت کی، صبر کیا، اللہ کے احکامات کو بچا لائے، ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حکم دیا، اے نبی ذرا پڑھ کے بتائیے نا مشرکین کو، اہل کتاب کو، جو ملت ابراہیمی کے بڑے دعوے دار ہیں، کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری تو دیکھو، واقعات تو سنو، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دین ابراہیمی پر کون قائم ہے. وہ صرف اور صرف آپ ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں. تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ان کی ابتلا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. اور یہ بھی واضح کر دیا کہ امامت جو ہے نا، امامت ایسے ہی نہیں مل گئی. یعنی آپ کی سن شعور سے لے کر آپ کی وفات تک پوری زندگی آپ نے قربانی ہی قربانی دی. اور دنیا میں آپ کو معلوم ہے انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں. سب سے پہلے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے. آپ کا جو خاندان تھا بت پرستی کی طرف متوجہ تھا، اور آپ کو بھی اسی طرف لگایا گیا کہ تراشو خراشو، بت پرستی کرو. آپ کا چچا آپ کو لے کے جاتا تھا، وہ خود بت بنایا کرتا تھا. تو آپ نے بجائے اس کے اس طرف مائل ہوتا ہے، آپ نے بڑے احسن انداز میں انہیں سمجھانا شروع کیا. تو جب مایوس ہو گئے تو آپ کو دھمکی دی، نکال دیں گے. تو آپ نے گھر چھوڑ دیا، جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کی، قبول کی، اپنا گھر چھوڑ دیا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا جہاں انسان رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ قومی میلہ آپ سب کو یاد ہوگا، وہاں پر آپ نے جا کر کیا کیا تھا، ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، جس کے نتیجے میں نمرود نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے گا. اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس میں کودنا بھی منظور کر لیا، جھجکے نہیں. جبریل امین فوراً سے نیچے آئے، عرض کیا، انہوں نے کہا میرا اللہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑے. تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگ میں کودے تو پھر اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ اس نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، حاضر کر دی. تو پھر وہ آگ ویسی ہی رہی. تاثیر اللہ نے سلامتی والی اور ٹھنڈی کر دی. زیادہ ٹھنڈ تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو سلامتی والی ٹھنڈی آگ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ابتلا ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. آپ کی بیوی ہاجرہ دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسی جگہ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر آگے. کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا، نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے. اللہ کا حکم تھا چھوڑ آئے، کوئی بھیڑیا کھا جائے، کوئی نقصان پہنچا دے، ہرگز نہیں سوچا بھی نہیں. اور دیکھیں ثابت قدم بی بی بھی تو 3 مرتبہ کوشچن کیا کہ جب پتہ چل گیا کہ حکم ربی ہے، خاموش ہو گئی کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تو ہے. تو وہ دیکھیں حضرت حاجر علیہ السلام، ان کی سنتیں، ان کی یاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے احکامات بنائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا لخت جگر، جو کہ کس عمر میں، بوڑھی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا نا، اسماعیل علیہ السلام.
تو اللہ نے قربانی کا حکم دے دیا، بیٹا قربان کرو، تو بے درے بلا تعمل اس پر ہم آدھا ہو گئے۔ تو آپ کی جو آزمائشیں ہیں نا اور آپ کی قربانیاں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے آپ علیہ السلام کی آزمائش کی۔ اب کلمات بھی کلمات، چند باتوں سے، کچھ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینشن کی۔ جب ہم قرآن کریم، احادیث اور دیگر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلمات، چند باتیں تھیں، ان باتوں میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد جو ہے کلمات شرعیہ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد سچی خبریں، کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور آپ نے ان کلمات کو پورا کیا، جس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ اچھا، ان کلمات کی نسبت بہت زیادہ اقوال ہیں، میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، جس میں احکام حج، اب یہ حکم تھے نا، یہ کام کرنے، اور انہوں نے کیے۔ مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال مڈوانا یا رکھوانا، تو مانگ نکالنا، ناخن کٹوانا، زیر ناف کے بال لینا، ختنہ کرانا، بغل کے بال اتروانا، پیشاب پخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعے کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افاضہ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا اسلام ہے، جس کے 30 حصے ہیں، اور ان کا بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں کیا، ڈفرنٹ سورس میں کیا، جس میں سے 10 کا بیان جو ہے سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اللہ کی راہ میں پھرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدوں کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، ایمان لانا۔ اور 10 کا بیان جو ہے سورۃ المؤمنون، بالکل سٹارٹنگ سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ المعارج میں بھی ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا، لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، شرم گاہ کی حفاظت کرنا، ایمانداری کرنا، وعدہ پورا کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی گواہی پر قائم رہنا۔ اور پھر 10 کا بیان جو ہے سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پاک پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، اور روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا۔ تو ان 30 احکام کے جو عامل ہوں وہ پورے اسلام کا پابند ہے اور خدا کے عذابوں سے بری ہے۔ اور ان کلمات ابراہیمی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اپنی قوم سے علیحدگی بھی اختیار کی، بادشاہ وقت نمرود سے بھی ٹکر لی، جلا وطن بھی ہو گئے، گھر بھی چھوڑ دیا، مہمانداری ان جیسی دیکھیں۔ قوم لوط پر عذاب کے لیے جب فرشتے آئے تھے تو مہمانداری کا شوق اس قدر تھا کہ توجہ ہی نہیں فرمائی کہ اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں آئے بیٹھے ہیں۔ پہلے بچڑا بھون کے لائے رکھا، جب انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس وقت ذرا خوف محسوس ہوا، توجہ ہوئی، انہوں نے کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو مہمانداری، مالی مصیبت میں جو مالی مصیبتیں آئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے برداشت کیا۔ تو یہ تمام احکامات جو تھے، ان پر کلمات پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ پھر رزلٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا کیا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ اب آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء، ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں۔ تو دیکھیں، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے لوگ چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا، بڑے امتحان کے بعد، سخت امتحانات کے بعد۔ اور فرمایا کہ
मैं तुझे ईमान बनाऊंगा, लोग तेरी पैरवी करेंगे। और देखें, जो नबूवत है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में जितने भी अम्बिया तशरीफ लाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। किताबें भी उनमें आई और नबूवत भी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, वमे ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। नेक भी होगा तो उसको इमामत भी मिलेगी, उसको भी जुर्रियत, यानी आपकी जुर्रियत में जो नेक होंगे, फरमाबरदार होंगे, अल्लाह उन्हें नबूवत भी देगा, किताब से भी नवाजेगा। लेकिन जो जालिम है, यानी जिन्होंने शिर्क किया, तो ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जालिमों तक मेरा अहद जो है वो नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आजमाइशों पर पूरे उतरे, तो उन्होंने कुछ दुआएं की थी अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने उनकी सारी दुआएं कबूल की, सिवाय एक के, कि उन्होंने दुआ की थी कि मसाबत लिन्नास, लोगों के ठहरने की जगह बना दे, अमन की जगह बना, बैतुल्लाह शरीफ को, हमें फरमा बरदार बना, औलादों को फरमा बरदार बना, एक जमात हमेशा फरमा बरदार रहे, हमें रोजियां दे फलों से। तमाम बातें अल्लाह ने पूरी की, सब नेमतें दी। सिर्फ एक आरजू पूरी जो है वो, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरी औलाद को भी इमामत मिलेगी, तो अल्लाह ने क्या फरमाया था, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये जो जालिम होंगे, मुशरिक होंगे, उनमें इमामत नहीं जाएगी। उन तक अल्लाह का अहद जो है इमामत वाला नहीं जाएगा। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जालिम को किसी चीज का वाली और बड़ा ना बनाना चाहिए, गोह वो औलाद इब्राहिम में से ही क्यों ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ उनकी औलाद की नेकों के हक में कबूल हुई है, लेकिन जालिमों के हक में कबूल नहीं हुई, जो मुशरिकीन हैं, बदकार हैं, और अपने आप को पैरोकार बताते हैं दीन इब्राहिम में के। तो इसी से जो है ना, मुफस्सिरीन किराम जो इमाम वक्त हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी इरशादात फरमाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम अगले सबक में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियों को ताहियों को अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।